20 اور آج 15 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میڈیا کے تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک انتہائی اہم مقدمے کی سماعت کی کوریج کے لیے آپ سب یہاں پہ موجود ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے اپنی پارٹی کی طرف سے PMLN اسلام آباد اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس ریٹ پٹیشن میں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں. بنیادی طور پہ آج جو ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے اس میں اسلام آباد کے جو ہمارے بلدیاتی انتخابات ہیں جن کا شیڈول جاری ہو چکا ہے اس حوالے سے وفاقی حکومت کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن جو کہ 13 جون کا جاری کردہ ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسلام آباد میں جو بلدیاتی انتخاب ہے وہ 101 یونین کونسلز کی تعداد پہ منعقد کرائیں اور الیکشن ایکٹ اسلام آباد ہے کہ وہ یونین کونسلز کی تعداد کا تعین کرے. وہ نوٹیفیکیشن آج چیف جسٹس صاحب کی کورٹ میں پیش کیا گیا اور یہ درخواست کی گئی کہ الیکشن کمیشن موجودہ الیکشن جو یونین کونسلز تشکیل دی گئی ہیں بالخصوص ہمارا جو ملکہ صوبہ KP ہے اس میں 10,000 سے 15,000 کی آبادی پہ مشتمل یونین کونسلز بنائی گئی ہیں جبکہ اسلام آباد میں 40 سے 50,000 کی آبادی پہ یونین کونسلز بنائی گئی ہیں جن کے تحت 2015 میں الیکشن ہوا تھا. اس وقت کی مردم شماری کے مطابق اسلام آباد کی آبادی 8 لاکھ تھی. موجودہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اسلام آباد کی آبادی آج 20 لاکھ ہے. تو آج 50,000 کی یونین کونسل جو کہ کم و بیش ایک MPA کا حلقہ ہوتا ہے اس پہ اگر الیکشن منعقد کرائے جاتے ہیں تو وہ جو لوکل باڈی کی اصل روح ہے کہ اختیارات کی جو تقسیم ہے وہ لوکل گلی محلے کی سطح کے اوپر جائے اور اس حد تک ان معاملات کو لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے وہ مشکل ہوگی. اس لیے یہ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا گزٹڈ نوٹیفیکیشن کہ آپ اس تعداد کو 101 کریں. آج چیف جسٹس صاحب نے اس کیس کی سماعت کی اور تمام دلائل سننے کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 2 ہدایات جاری کی. پہلی ہدایت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ جاری کی کہ آپ وفاقی حکومت کا گزٹڈ نوٹیفیکیشن بتاریخ 13 جون جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یونین کونسلز کی تعداد 101 کی جائے اسے کنسیڈر کریں. یہ پہلی ہدایت تھی. دوسری ہدایت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ جاری کی کہ آپ نے جو الیکشن شیڈیول جاری کیا ہے اس میں کل یعنی 16 جون کو کاغذات نامزدگی داخل کرانے کی آخری تاریخ ہے. اس آخری تاریخ کو بھی ایکسٹینشن کے حوالے سے کنسیڈر کریں کیونکہ اس وقت اسلام آباد میں ایک بڑی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے بلدیات کے الیکشن کے حوالے سے. فیڈرل گورنمنٹ قطعی طور پہ اپنے اختیارات سے باہر نہ کوئی حکم جاری کر رہی ہے نہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر رہی ہے. لوکل باڈیز ایکٹ 2015 کے تحت میں پھر عرض کروں گا کہ جو اختیار ہمیں حاصل ہے وفاقی حکومت کو اس میں یونین کونسلز کی تعداد کا تعین کرنا یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے. اس نے اپنا جائز اختیار استعمال کرتے ہوئے پرسوں 13 جون کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے 101 یونین کونسلز کا. اسلام آباد کے 20 لاکھ لوگ وہ آپ کے اس وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کو ایک طرف دیکھ رہے ہیں دوسری طرف وہ الیکشن کمیشن کو دیکھ رہے ہیں تو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے 50 یونین کونسل پہ مشتمل میونسپل کارپوریشن جو ہے اس پہ کرایا جائے. تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے جو ہدایت چیف جسٹس صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کی کہ آپ کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں توسیع کے حوالے سے بھی کنسیڈریشن کریں اور جو نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے اسے بھی آپ کنسیڈر کریں. تو میں امید کرتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی جو اس کیس کی اگلی سماعت ہے وہ سوموار بتاریخ 20 جون کو رکھی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے یہ سارے ادارے اسلام آباد کے 22 لاکھ جو آبادی ہے اور 22 لاکھ جو آبادی ہے اس کی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد کے شہریوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بالکل ایک آئینی اور قانونی طریقے سے چل رہے ہیں.
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو حل کریں گے، اور جس طرح پورے پاکستان میں تمام لوگوں کو لوکل باڈیز میں انتہائی مناسب نمائندگی دی گئی ہے، وہی نمائندگی اسلام آباد کے لوگوں کو بھی دی جائے گی، اور ان یونین کونسلز کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ الیکشن سے کوئی بھی جماعت رائے فرار اختیار نہیں کر رہی، یہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ الیکشن آج ہو، مہینے بعد ہو، 2 مہینے بعد ہو، الیکشن ہر سیاسی جماعت کا آپ یہ کہیں کہ اس کا آخری جو فیصلہ ہوتا ہے، اس کا جو منزل ہوتی ہے وہ الیکشن ہوتی ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن عین آئینی، قانونی، جمہوری طریقے سے منعقد ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میڈیا کے دوستوں کا موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور اہم مسئلہ جو ہم نے اپنی اسٹیٹ پٹیشن میں بھی جس کا ذکر کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ اس سے بھی زیادہ سنگین مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو اس وقت بلدیاتی انتخابات منعقد کرنے کا نوٹیفیکیشن 50 یونین کونسل کا یا شیڈیول جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیا ہے، یہ الیکشن جو ہماری الیکٹورل رولز ہیں، جو ووٹر لسٹیں ہیں، وہ 2020 کے اوپر یہ الیکشن منعقد کرانے جا رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے اسلام آباد کے رہائشیوں میں، ووٹرز میں، امیدواروں میں، کہ جو کہ اسلام آباد کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ میں بہت یقین سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسی کنٹروورسی اور ایسی کنفیوژن کبھی اسلام آباد کی تاریخ میں کسی الیکشن میں نہیں ہوئی جو اس بلدیاتی الیکشن میں پیدا ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ الیکشن 2022 میں کروا رہے ہیں، اور جو ووٹر لسٹیں ہیں وہ 2020 کی ہیں۔ 2020 کی فہرستوں میں اسلام آباد میں بہت زیادہ کنٹروورسیز تھی، اور وہ کیا تھی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عملہ جب تصدیق کے لیے گھروں گھروں میں گیا، اور کسی جگہ کے اوپر کوئی اپنے گھر کو تالا لگا کے اپنے کسی دوست سے ملنے گیا ہے، کوئی ویکیشنز پہ گیا ہے، کوئی اپنی جاب پہ گیا ہوا ہے، اور اس کی گھر میں موجودگی ثابت نہیں ہو سکی، تو لکھ دیا گیا کہ گھر میں موجود نہیں، اور میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو اس وقت پالیسی تھی 2020 میں، نادرا نے وہ تمام ووٹیں اسلام آباد کے رہائشیوں کی ان کے شناختی کارڈ پہ درج جو ان کے مستقل پتے تھے، یعنی ان کے آبائی گھر، کوئی جنگ، کوئی ملتان، کوئی سرگودا، کوئی سندھ، کوئی بلوچستان، وہ ساری ووٹیں ان کے آبائی پتے پہ منتقل کر دی گئیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے، اور آپ میڈیا بالکل اس بات کی تصدیق کریں کہ آپ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے موبائل پہ آپ کو ایک ایپ دی ہوئی ہے 8300، جس پہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے میری ووٹ کہاں درج ہے۔ تو آج جو بھی ووٹیں اپ گریڈ ہو رہی ہیں، اس میں اگر آپ اس ایپ میں اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں، آپ کی ووٹ اسلام آباد کی نکلے گی۔ آپ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جائیں گے، ہمارا ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کا آفس ہے، وہاں جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ میری ووٹ ہے، تو پتہ لگے گا کہ اس ووٹر لسٹ میں آپ کی ووٹ جو ہے وہ آپ کے آبائی گاؤں میں وہاں منتقل ہے۔ یعنی آپ کی فون کے اوپر، ایپ کے اوپر جو بالکل صحیح ہے، اس پہ آپ کی ووٹ اسلام آباد میں، اور جو ووٹر لسٹیں الیکشن کمیشن میں پڑی ہیں اس میں آپ کی ووٹ آپ کے آبائی گاؤں میں پہنچ گئی ہے۔ ہمارے بہت سارے امیدوار کل بھی وہاں پہ الیکشن کمیشن جو ہمارا ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر ہے ان کے آفس میں بات لڑائی جھگڑے تک پہنچی، بہت سارے امیدواروں کی یہاں سے جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ووٹیں نہیں ہیں۔ تو جو ہمارے اسلام آباد کے رہائشی جب جائیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے اور انہیں پتہ لگے گا جناب کہ ہماری ووٹ یہاں پہ نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر کیا مناظر ہوگا۔ یہ بات میں میڈیا کے ذریعے ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت سنگین صورتحال ہے جس کے اوپر شاید آگے جا کے کوئی لٹیگیشن ہو، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ صورتحال بھی ہمیں مد نظر رکھنی ہے، آنریبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی مد نظر رکھنی ہے، تاکہ الیکشن کا جو روح ہے اصل صاف، شفاف، غیر متنازع الیکشن اسلام آباد میں ہونا چاہیے، اور ہم اس کے ساتھ ہیں اللہ کے فضل سے۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی، تھینک یو جناب، شکریہ جی۔